سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اذ یوحی ربک، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب وحی کی تمہارے رب نے الی الملائکۃ، فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، تو تم ان کی گردنیں مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور تم ان کے ہاتھوں کا پور پور کاٹ ڈالو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اس وقت کو یاد رکھو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ انی معکم، اے فرشتوں تم مسلمانوں کی طاقت بن جاؤ، مسلمانوں کی معیت اختیار کرو، مسلمانوں کے ساتھ جا کر ان کی تعداد بڑھاؤ، اور اس سب سے کیا ہوگا تو فثبتوا الذین، ایمان والوں کے قدم ثابت ہو جائیں گے، ایمان والوں کے دل جم جائیں گے، اس سے ان کو نصرت اور مدد حاصل ہوگی اور ان کے دلوں کو تسکین حاصل ہوگی۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فثبتوا، اس بات تثبیت سے ثابت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معیت ملائکہ جو ہے وہ تثبیت اور اثبات کا سبب بنتی ہے۔ جب فرشتہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کا دل ٹھہر جاتا ہے، اس کے قدم جم جاتے ہیں، اس کو ایک مثبت پہلو نظر آنے لگتا ہے، اس کی سوچ اچھی اور نکھر جاتی ہے، وہ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان کی جیسی صحبت ہوتی ہے اس کے اندر ایسی ہی روحانی تاثیر بھی آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کی طرف یہ وحی نازل کی، ان کو یہ حکم دیا کہ تم مسلمانوں کی معیت اختیار کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ اے فرشتوں تم یہ تصور نہ کر لینا، اول تو تصور کر لینا فرشتوں کے منافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دے کر، یہاں یہ آیت نازل کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اگرچہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو تصور نہیں کر سکتی، جو آگے سے سوچ نہیں سکتی، ان کے اندر اللہ نے خیال کی قوت پیدا نہیں کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی معکم، اے فرشتوں جو تم طاقت اور جو تقویت اور جو تم تثبیت مسلمانوں کو القاء کرنے والے ہو، انی معکم، وہی میری طرف سے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اے لوگوں تم یہ سمجھ لو کہ فرشتوں کو کوئی طاقت حاصل ہے، فرشتے کو کوئی اختیار حاصل ہے، تو انی معکم، اللہ نے فرشتوں کی طرف بھی یہ حکم نازل کر کے ہمیں یہ بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا، اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، پیچھے میری طاقت شامل حال ہے، پیچھے میری مدد و نصرت شامل حال ہے، میں تمہیں جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ اتار رہا ہوں اور تمہاری وجہ سے مسلمانوں کے قدم جما رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کل کو یہ سمجھ بیٹھے کہ جب فرشتہ آتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی طاقت یا اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں انی معکم، جتنی بھی قوتیں، جتنی بھی صلاحیتیں، جتنا بھی پاور میں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں، اس کا اصل مالک میں ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، ہاں تم یہ کرنا کہ مسلمانوں کو تقویت دینا، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا۔ تو یہاں جو تثبیت ہے، یہ تثبیت کا کیا مطلب ہے؟ تثبیت کا مطلب ہے قوت القاء خیر، یعنی اے فرشتوں تم مسلمانوں کے جو قدم جماؤ گے وہ کس طریقے سے جماؤ گے؟ تم مسلمانوں کے دل کے اندر القاء کرو گے، خیر کا القاء کرو گے، مسلمانوں کے دلوں میں اچھی سوچ ڈالو گے، اچھی بات ڈالو گے، اچھا مشورہ ڈالو گے، اچھا اقدام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دو گے۔ تو فرمایا کہ فثبتوا الذین آمنوا، اے فرشتوں تم مسلمانوں کے اندر تثبیت یعنی القاء خیر کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے شیطان کو القاء کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور شیطان کو القاء کرنے کی صلاحیت کیسے دی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے وسوسے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی القاء شر، جو شیطان ہے اسے جو قوت حاصل ہے وہ قوت القاء شر حاصل ہے۔
شیطان کو قوت القائے شر حاصل ہے اور اسی طریقے سے فرشتوں کو قوت القائے خیر حاصل ہے۔ فرشتہ خیر کی صلاحیت انسان کے اندر ڈالنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ جو فرشتہ خیر کی صلاحیت، خیر کی سوچ، خیر کا پہلو انسان کے اندر القاء کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تثبیت سے تعبیر کیا۔ اس طریقے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے اندر القاء خیر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ